بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگان دین اور دینی بھائیوں، آج درس سیرت کا تیسرا دن ہے۔ گزشتہ کل کی مجلس میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والے۔ چونکہ ابرہہ بہت بڑا لشکر لے کر چلا تھا اور اس میں کچھ ہاتھی بھی تھے، اس وجہ سے اس واقعے کو واقعہ اصحاب فیل کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ گزشتہ کل بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے پورے لشکر کو ہلاک اور برباد کر دیا، تباہ کر دیا اور اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ آج کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے متعلق بات کرنی ہے۔ سلسلہ نسب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، دادا، پردادا، اوپر تک حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو سلسلہ چلتا ہے اسے سلسلہ نسب کہتے ہیں۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدری سلسلہ نسب ہے، یعنی والد کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ اس طرح ہے۔ اور یہ سلسلہ عدنان سے آگے بڑھ کر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، لیکن صحیح روایتوں میں جو بیان کیا گیا ہے وہ عدنان تک ہی ہے، اس کے بعد کے سلسلے نسب میں اختلاف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سلسلہ نسب اس طرح بنتا ہے، یعنی والدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس طرح بنتا ہے: محمد بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ گویا کلاب بن مرہ پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ سلسلہ نسب کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات لکھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم 2 پشتوں تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یاد ہونا چاہیے، یہ فرض ہے۔ یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم تک تو کم از کم یاد ہونا ہی چاہیے، بلکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی محمد سے لے کر عدنان تک کا جو سلسلہ نسب ہے وہ پورا خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب۔ اس سلسلے میں کچھ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قریش کہا جاتا ہے، ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، ہاشم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قریشی بھی کہا جاتا ہے، قریش۔
تو قریش اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا میں، جیسا کہ ہم نے ابھی سنا، فہر بن مالک گزرے ہیں، ان کا لقب یعنی ان کا دوسرا نام قریش تھا، اور اسی سے شہرت ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قریش بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی اور قریشی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا میں قصی بن کلاب گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے وقت کے بہت سمجھدار عقل مند آدمی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے بہت سارے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ان کے جو کارنامے لکھے گئے ہیں، اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا قریش، وہ مکے کے اطراف میں الگ الگ جگہوں پر بسا ہوا تھا۔ تو قصی بن کلاب نے یہ کیا کہ جو اطراف میں الگ الگ جگہوں پر بسے ہوئے تھے، ان سب کو دعوت دی اور ان کو سمجھا کر سب کو مکے لے آئے اور مکے میں بسایا، اور ان کو وہاں زمین مفت دی اور ان کے مکانات وہاں تعمیر کروا کر ان کو وہاں بسایا۔ اسی طرح ان کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کی خدمت کے کئی شعبے اور کئی درجے تھے، اور کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ حاجیوں کی خدمت کرنا بھی بڑا شرف سمجھا جاتا تھا۔ مکے کے لوگ اس کو عزت سمجھتے تھے۔ تو اس دور کے اندر 5 شعبے تھے، اور وہ 5 شعبے مکے کے مختلف لوگوں میں تقسیم تھے۔ سب سے پہلے تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان قبیلہ بنو جرہم میں یہ سلسلے چل رہے تھے، خدمات تھی۔ اس کے بعد بیچ میں کچھ حالات آئے تو دوسروں کے پاس چلے گئے۔ پھر قصی بن کلاب آئے تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو اپنے اختیار میں لے لیا۔ اس میں ایک شعبہ تھا حجابت۔ حجابت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے پاس یہ عہدہ ہوتا تھا، اس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں رہا کرتی تھی، اور یہ عربوں کے اندر مکے والوں میں بہت بڑا مرتبہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا ایک درجہ تھا، شعبہ تھا سقایہ کا۔ سقایہ یعنی حاجیوں کو حج کے دنوں میں پانی پلانے کی ذمہ داری۔ سب سے پہلے تو یہ زمزم میں سے ہی پلایا جاتا تھا، لیکن قبیلہ بنو جرہم نے جب ان کو مکے سے نکالا گیا تو عداوت اور حسد میں زمزم کو انہوں نے بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے کنویں کھودے گئے اور اس سے پانی پلایا جاتا تھا۔ تیسرا شعبہ تھا رفادہ کا، یعنی حج کے زمانے میں جو غریب حاجی آتے تھے تو ان کے لیے لنگر کا انتظام، کھانے کا انتظام، اور اس میں اہل مکہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مال خرچ کرتے تھے، مال کا حصہ لگایا کرتے تھے۔ چوتھا شعبہ تھا ندوہ۔ یہ حضرت قصی بن کلاب نے کعبۃ اللہ کے قریب میں ایک جگہ بنائی تھی، ایک گھر بنایا تھا جس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ دار الندوہ یعنی جہاں پر اہم امور میں فیصلے ہوا کرتے تھے، مشورے ہوا کرتے تھے، بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ بچیوں کی شادیاں بھی اسی گھر کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ندوہ تھا، یعنی مشورے کی جگہ، اور جس جگہ مشورہ ہوتا تھا اس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ اور پانچواں شعبہ تھا لواء۔ لواء عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں، یعنی جنگ کے موقع پر اہم ذمہ داریاں کن کے حوالے کی جائے اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے۔ تو یہ 5 شعبے تھے، حجابت، سقایہ، رفادہ، ندوہ اور لواء۔ یہ قصی بن کلاب نے اپنے اختیار میں لیے تھے، اور ان کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں رہا۔ اور لیکن کچھ مدت کے بعد ایسا ہوا کہ عرب کے دوسرے لوگوں نے بھی چاہا کہ اس عزت میں ہم بھی حصہ لیں، چنانچہ انہوں نے کچھ حصے تقسیم کر لیے۔ اس کے بعد یہ جو 5 شعبے تھے وہ الگ الگ خاندانوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام بتایا جاتا ہے ہاشم، یعنی محمد
بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ تو ہاشم کے بیٹے تھے شیبہ، لیکن بعد میں ان کا نام عبد المطلب ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عبد المطلب کے چچا یعنی مطلب کے جو مطلب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ لکھا ہے کہ جس وقت ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ سلمہ نے دیکھا کہ ان کے سر پر کچھ بال سفید ہے، سفیدی جیسی تھی، تو ان کی والدہ کے منہ سے نکلا کہ بھئی یہ تو شیبہ ہے، یعنی بوڑھا ہے، تو بس اسی کے نام سے مشہور ہو گئے اور شیبہ سے مشہور ہوئے، شیبہ ان کا نام رکھ دیا گیا۔ لیکن شیبہ سے پھر عبد المطلب کیسے ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمہ یعنی شیبہ کی والدہ مدینہ پاک رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کا نکاح مدینہ میں ہوا تھا، پھر وہاں سے وہ تجارت کے غرض سے شام گئے تھے اور فلسطین گئے تھے، غزہ ایک جگہ ہے وہاں وہ پہنچے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی بیوی سلمہ اپنے بچے شیبہ کے ساتھ مدینہ میں ہی رہتی تھی، وہاں پلے بڑھے اور بڑے ہوئے۔ اب ہاشم کے ایک بھائی تھے مطلب، ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بھتیجا مدینہ میں ہے، کافی بڑا ہو چکا ہے، تو دیکھنے کی خواہش ہوئی، شوق ہوا، چنانچہ وہ مکے سے مدینہ پہنچے اور مدینہ وہاں پہنچ کر ان کی والدہ سے، شیبہ کی والدہ سلمہ سے کہا کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مطلب شیبہ کو، اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مکے لائے۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ مطلب تو کوئی غلام بچہ لے کر آئے ہیں، تو لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا عبد المطلب۔ عبد عربی زبان میں غلام کو کہتے ہیں، یعنی یہ تو مطلب کا غلام ہے، عبد المطلب۔ حالانکہ مطلب نے ان کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا کہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرا بھتیجا ہے اور میں اس کو مدینے سے لے کر آیا ہوں، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور لوگ ان کو عبد المطلب ہی کے نام سے پکارنے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا نام شیبہ سے عبد المطلب ہو گیا۔ اب ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دادا سے متعلق کہ اللہ رب العزت نے دادا عبد المطلب کو بڑی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا، جیسا کہ کل ابرہہ کے واقعے میں بتایا گیا کہ دادا عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی تھے اور وہ اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچے، تو ابرہہ ان کی وجاہت، ان کا رعب، ان کی شکل و صورت دیکھ کر بالکل ادب کے مارے کھڑا ہو گیا۔ چاہتا تو یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے، لیکن اس کے لوگوں کی وجہ سے اس نے خود آ کر زمین پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایسے ہی ایک بات یہ لکھی ہے کہ زمزم کا جو کنواں ہے، قبیلہ بنو جرہم کو جب مکے سے نکال دیا گیا تو حسد میں انہوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا اور بند کر دیا تھا۔ ایک مدت تک زمزم کا کنواں بند رہا، اس کا پانی نہیں آتا تھا، لیکن ایک مرتبہ عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں آپ سے کوئی کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ طیبہ کو کھودو۔ اب انہوں نے پوچھا کہ طیبہ کیا چیز ہے؟ اب خواب میں اس شخص نے یہ بات کہی، طیبہ کو کھودو، اور عبد المطلب نے جب پوچھا طیبہ کیا چیز ہے تو آدمی چلا گیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا اور وہی آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ مظنونہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا مظنونہ کیا چیز ہے تو آدمی کچھ جواب دے اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا۔ تیسرے دن پھر خواب آیا اور کہا زمزم کو کھودو، تو پھر عبد المطلب نے پوچھا زمزم کیا چیز ہے؟ تب اس آدمی نے جواب دیا کہ جس کے سوتے کبھی خشک نہیں ہوتے، یعنی جس میں سے پانی قیامت تک کبھی کم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ اور اس آدمی نے خواب ہی میں زمزم کا جو کنواں جس جگہ پر تھا اس کی نشاندہی کی کہ اس جگہ پر یہ زمزم کا کنواں ہے جس کو بند کر دیا گیا ہے،
تم جا کر اس کو کھودو۔ چنانچہ عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کو لے کر، جن کا نام حارث ہے، لے کر اس جگہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کنواں کھودا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کنواں نکل آیا۔ اس کے بعد سے زمزم سے کنویں سے پانی شروع ہو گیا۔ جب یہ کنواں عبد المطلب نے کھود لیا تو ظاہر ہے کہ چونکہ ان کو خواب میں بتایا گیا تھا، اس وجہ سے انہی کا حق تھا، لیکن اور اب دوسرے قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ ہم بھی اس میں حصہ لیں، لیکن ہوا یہ اللہ کی طرف سے کہ وہ آخر کار انہی کے قبضے میں رہا۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے جس کو یہاں بیان نہیں کرنا ہے، بس یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ عزت اور یہ شرف حضرت عبد المطلب کو عطا فرمایا۔ جس وقت یہ کنواں کھود رہے تھے اس وقت عبد المطلب کے ایک ہی بیٹے تھے، حارث۔ جب انہوں نے کنواں کھود لیا تو اس وقت انہوں نے منت مانی تھی کہ یا اللہ، اگر میرے 10 بیٹے ہو جائیں اور وہ سب کے سب میرے سامنے بڑے اور جوان ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یعنی اس کنویں کی جو برکت ملی، یا یہ کہیے کہ کنویں کی وجہ سے جو ان کو عزت ملی، تو اس کے شکرانے کے طور پر وہ ایک بیٹے کو قربان کرنے کی نظر مان رہے ہیں، منت مان رہے ہیں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبد المطلب کے ہاں 10 بیٹے ہوئے، سب نوجوان بڑے ہو گئے، جن میں سب سے چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں۔ چونکہ انہوں نے منت مانی تھی عبد المطلب نے کہ جب 10 بیٹے ہو جائیں گے، بڑے ہوں گے، تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب یہ منت جب پوری کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے 10 کے 10 بیٹوں کے نام ایک پرچی میں لکھے اور فال نکالے، قرآن اندازی کی، چٹھیاں ڈالی، اور اس میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام نکلا۔ چنانچہ وہ حضرت عبداللہ کو لے کر، ایک ہاتھ میں کھلی چھری لے کر کعبۃ اللہ کی طرف چلنے لگے تاکہ وہاں جا کر عبداللہ کو قربان کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے، حضرت عبد المطلب کے دوسرے بیٹوں نے اور دوسرے لوگوں نے ان کو روکا کہ ایسا نہ کرو، چونکہ حضرت عبداللہ بہت ہی خوبصورت بھی تھے، لوگوں میں ان کا ادب و احترام اور عزت بھی تھی، بلکہ خود عبد المطلب کے چہیتے محبوب بھی تھے۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی جگہ پر اونٹوں کی یا جانوروں کی قربانی کی جائے۔ مختلف باتیں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ایک کاہنہ، ایک جادوگرنی تھی، اس کے پاس جایا جائے، وہ جو بات کہے گی اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس نے یہی بتایا کہ 10 اونٹوں کے، ایک چٹھی میں 10 اونٹوں کے بارے میں لکھیے اور ایک چٹھی میں عبداللہ کا نام ہو، پھر اسی طرح قرآن اندازی کی جائے۔ اگر اونٹ کا نام نکلتا ہے تو 10 اونٹ ذبح کیے جائے، اور اس طرح عبداللہ کو بچا لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو ہر مرتبہ 10 اونٹ کا اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح کیا گیا، چنانچہ 100 اونٹ تک، جب تک 100 اونٹ نہیں ہوئے حضرت عبداللہ ہی کا نام پرچی میں نکلتا رہا۔ آخر میں جب 100 اونٹ ہو گئے تو اس وقت اونٹوں کی نام کی پرچی نکلی، لیکن حضرت عبد المطلب اور اطمینان کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرآن اندازی کی چٹھی ڈالی گئی، تب بھی اونٹوں کے نام نکلا، پھر قرآن اندازی کی گئی، تب بھی اونٹوں ہی کا نام لکھا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عبداللہ کے بدلے میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کی جان بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تو 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، یعنی ایک تو حضرت عبداللہ جن کو ذبح کرنے جا رہے تھے لیکن اللہ نے 100 اونٹوں کی قربانی کے عوض ان کو بچا لیا، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جن کی قربانی کی جا رہی تھی، حضرت ابراہیم نے ان کی گردن پر چھری رکھ دی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈا بیچ کر حضرت اسماعیل کی جان کو بچا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا کے احوال، کہ ان میں سے ہر ایک صاحب عزت
اور بڑے مقام مرتبے کے مالک تھے۔ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ کچھ خصوصی انعام کا معاملہ فرمایا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا حال تھا۔ انشاءاللہ آئندہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور ولادت کے جو مراحل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے متعلق جو باتیں ہیں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت بٹھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔